پہلے تھوڑا سا موقف لے لیتے ہیں نا. تیمور جھگڑا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے نا, تو تھوڑا سا ڈسکشن کو تھوڑا سا پھیلاتے ہیں, بات کرتے ہیں, ان کا بھی موقف لے لیتے ہیں. تیمور جھگڑا صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. اب ذرا ایک بیسکلی بات شروع ہوئی تھی کہ اسمبلیوں میں واپس جانے کے حوالے سے, مذاکرات کے حوالے سے کیا اسٹیٹس ہے. یعنی کہ ایک جانب معاملہ یہ چل رہا ہے کہ پنجاب حکومت یہ چاہ رہی ہے, جو نگراں حکومت ہے, کہ اندر جا کے تلاشی لی جائے زمان پارک کی کہ وہاں پر مبینہ طور پر دہشت گرد چھپے ہوئے یا نہیں. دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ کالعدم قرار دیتی ہے استعفوں کا معاملہ, اور اب یہ بال حکومت کے کورٹ میں یا اسپیکر صاحب کے کورٹ میں کہ ان کو بلاتے نہیں بلاتے. تیسری جانب ہو رہی ہے مذاکرات کی باتیں. اس وقت ہو کیا رہا ہے؟ جو چیز ہونی چاہیے نا, اور ایک پاکستانی ہوتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں, وہ یہ کہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ابھی اس میں ہیں, ان کو بیٹھ کے سچویشن کو نارملائز کرنا چاہیے. جو ہم نے رولز جو ہے وہ ٹائپ کاسٹ کر لیے کہ آج جو ہے جو ہو رہا ہے اس کو ایک سائڈ ڈیفینڈ کرے گی اور ایک سائڈ جو ہے وہ صرف تنقید کرے گی, اس سے کچھ نہیں ہونا. وہ ایک سال ٹرائی ہو گیا, پاکستان کی اکانومی تباہ ہو گئی, پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم تباہ ہو گیا, کچھ نہیں ملا پی ٹی ایم. اور یہ فی الحال اگر میڈیا پہ بھی پریشر ہے, اگر فی الحال نیریٹو بھی ٹی وی پہ ون سائیڈڈ چل رہا ہے, اگر ایک ریکارڈ ٹائم کے لیے سوشل میڈیا بھی بند تھا, لوگ جو ہیں وہ بے وقوف نہیں ہیں, اور ان 22 کروڑ لوگوں کو بے وقوف نہ سکیں. میں کچھ کہوں نہ کہوں, آپ کچھ کہہ سکیں یا نہ کہہ سکیں, میرے خیال میں آج کل لوگوں کو اتنی انفارمیشن کی ایکسس ہے کہ وہ ہر چیز پہ فیصلہ کر سکتے ہیں. اچھا یہ ہوگا تو تیمور صاحب مجھے یہ بتائیے جی, آپ کہہ رہے ہیں بیٹھ جائیں, تو کیا آپ لوگ انہی اسمبلیوں میں واپس جانے کو تیار ہیں جہاں سے آپ نکلے تھے, اور آپ نے کہا تھا کہ چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے؟ اب وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ آپ لوگ واپس جائیں اور تھوڑا سا ایک پروڈکٹیو کام کر لیں. اگر ہم پرانی بات کر رہے تھے تو اس وقت ہمیشہ یہ کہا تھا کہ الیکشن کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار ہے, اور جب ریزائن کیا تھا تو اس لیے ریزائن کیا تھا, آبویسلی اس میں پارٹی پہ دو رائے تھی, لیکن اس لیے ریزائن کیا تھا کیونکہ آئین اور قانون میں لکھا تھا کہ ریزائن کرنے کے میرے خیال میں 60 دن بعد ضمنی الیکشنز ہوں گے نیشنل اسمبلی کے. اور سملرلی جب صوبائی اسمبلی سے ریزائن کیا تھا تو اس لیے کیا تھا کہ آئین پاکستان میں لکھا تھا کہ صوبائی اسمبلیز میں یہ حق حاصل ہے, اور جب کوئی بھی صوبائی اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی تو 90 دن میں الیکشن ہوگی. وہاں تو ہم نے پورے آئین کو جو ہے وہ ٹوکری میں پھینک دیا تھا, اور جو ہے وہ 4-3-3-2 یہ جج وہ جج, سپریم کورٹ کو بھی بیچ میں سپلٹ کر دیا. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک لفظ ایک شخص ریڈ لائن نہیں ہو سکتی, میں بھی اگری کرتا ہوں کہ ریڈ لائن پاکستان ہی ہے, لیکن جب پاکستان ریڈ لائن ہے تو پاکستان کا ہر ادارہ ریڈ لائن ہے. ہماری فوج, ہماری جوڈیشری, ہمارا آئین, رول آف لا ریڈ لائن. جو آج کل خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے, سپورٹرز جو ملتے نہیں ہیں, پروٹیسٹ میں وہ شامل ہوتے ہیں, ان کے رشتہ داروں کو پکڑا جاتا ہے. یہ کام فاٹا میں ہوتا تھا, کبھی وہاں بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ ریڈ لائن ہے. ہماری جو معیشت کے ساتھ ہو رہا ہے, اور پھر اس پہ جو ہے وہ صرف ڈرامے کیے جاتے ہیں اور ڈائلاگز کیے جاتے ہیں, اور کل پھر اور پرسوں پھر پی ڈی ایم کے سیاستدان ہی کہتے ہیں کہ بائے بائے آئی ایم ایف. یہ کوئی 50ویں بار ہے یہ آئی ایم ایف پہ اپنا سٹانس چینج کر رہے ہیں. ڈالر مین وائل 300 روپے کا ہو گیا. یہ ریڈ لائن. جب ہم جیل پہ جانے یا نہ جانے کی بات کرتے ہیں نا, تو پھر وہ ریڈ لائن ان کے لیڈر سے شروع ہوتی ہے, ہمارے لیڈر سے نہیں جو ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹس میں بیٹھے ہیں. آپ مانے یا نہ مانے کہ ان کی پروسیکیوشن ٹھیک ہو, وہ کنوکٹڈ ہے. ہمارے پرائم منسٹر ان کے پاس جاتے ہیں, گورنمنٹ اور اسٹیٹ خاموش ہوتا ہے. یہ ریڈ لائن ہے. اور جب میں کہتا ہوں کہ لوگ چیزیں دیکھتے ہیں نا, ہم ٹویٹ کریں نہ کریں, ہم پروگرام میں آئے نہ آئے, ہم بات کریں نہ کریں, آپ پہ پابندیاں ہو نہ ہو, تو وہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ معذرت کے ساتھ آج کل کی جنریشن 2023 میں دیکھ سکتی ہے. اس لیے فی الوقت مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے, جو بھی سچویشن ہے, جس طریقے سے 9 مئی کے واقعات کے بعد بالخصوص, آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت ضرورت تو ہے مذاکرات کی, لیکن کیا ماحول ہے اس وقت مذاکرات والا؟ کیا حکومت اس وقت سن رہی ہے بات, یا بات کرنے کے موڈ میں ہے, یا مذاکرات کے موڈ میں ہے؟
نہیں ماحول نہیں ہے، لیکن ماحول کسی نے بنانا پڑتا ہے، اور میرے خیال میں اس میں رسپانسبلٹی ہمیشہ حکومت کی ہوتی ہے. ماحول 3 لوگ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. حکومت بنا سکتی ہے، سیاستدانوں کے لمٹس ہوتے ہیں، لیکن انتہائی زیادہ سیاسی لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے. ماحول جوڈیشری بنا سکتی ہے، لیکن جوڈیشری کو تیار ہے. میں نے تو بار بار کہہ دیا الیکشنز کے لیے تیار ہے. ٹھیک ہے، الیکشنز پہ، جمہوریت پہ، آئین پہ، اور اس کے تحت جو ہے وہ یہ ہماری جوائنٹ رسپانسبلٹی بنتی ہے، لیکن بڑا قدم حکومت کا ہوتا ہے. لیکن تیمور صاحب آپ جوڈیشری کی بات کریں، اور اس سے زیادہ جوڈیشری کیا کرے؟ وہ تو بار بار سیاستدانوں کے کورٹ میں بال ڈال دیتے ہیں کہ جی آپ بات کریں، آپ ڈسکس کریں. اور اس وقت تو عابد زبیری صاحب بھی یہی فرما رہے ہیں کہ رستہ ہی یہی رہ گیا ہے کہ بھائی واپس آئیں اسمبلیوں میں، کوئی آئینی ترمیم کریں تاکہ ایک آئینی کور ملے اس سارے معاملے کو، کیونکہ 14 مئی کے بعد تو کچھ نہیں پتا کس چیز کا اسٹیٹس کیا ہے. بٹ جوڈیشری کو اگر کوئی اسسٹ نہیں کر رہا، حکومت نہیں کر رہا، جو پوری جو ہے وہ چیف جسٹس کے اگینسٹ ایک کیمپین چلی ہے. اور آنیسٹلی میرے سارے سپریم کورٹ کو آئی ہوپ اگین ایز این آرڈنری سٹیزن یہ پیغام ہوگا کہ فی الحال آپ کے پرسنل ڈفرینسز کی بات نہیں ہے. یو ہیو این آبلیگیشن ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. آسان کام نہیں ہے. کیوں؟ میرے خیال میں جو جوڈیشری بال پھینک رہی ہے سیاستدانوں کے کورٹ میں، شاید مجبوری سے کر رہی ہے، کیونکہ اگر ایگزیکٹو جوڈیشری کی بات نہیں مان رہا تو ان کے پاس کوئی لیور تو نہیں ہے. تو وہاں پہ بھی جو ہے بات حکومت پہ آتی ہے، کیونکہ فیکٹ میرے خیال میں، آئی ایم سوری، وہ فیکٹ کچھ لوگوں کو پسند نہیں ہے. وہ یہ کہ آج بھی میڈیا نیریٹو ڈومینیٹ کر کے بھی الیکشن یہ نہیں کرا سکتے، کیونکہ الیکشن ایک ہی پارٹی نے جیتنا ہے. لیکن کبھی کبھی جمہوریت کی خاطر، جیسے باقی دنیا کرتی ہے، ہمیں کڑوے گھونٹ اپنے پرسپیکٹو سے پینے پر پڑتے ہیں، کیونکہ الٹیمیٹلی ہم سسٹم کو آگے جانے دیتے تو اس میں ہم سب کا فائدہ ہوتا ہے، ہمارے ملک کا فائدہ ہوتا ہے. یہ جو کیا الیکشن، کیا مقبولیت کا عالم وہی ہے، اس پر ذرا بات کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد